اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم پروز سیکشن کے لاسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 8 دا گاٹ آف دا اونلی ورلڈ بائی امیتو گھوش، اس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. آج کی کلاس میں ہم آتھر امیتو گھوش کی زندگی، حالات زندگی اور اس کے جو لٹریچر، انگلش لٹریچر کے لیے جو اس کے کارنامے ہیں، اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس کے ورکس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس چیپٹر کی ہم آج کی کلاس میں انٹروڈکشن آج پڑھتے ہیں. امیتو گھوش born 1956 is an Indian Bengali author known for his work in English language. Ghosh was born in Kolkata and was educated at the Dune School, St. Stephen's College, Delhi University and St. Edmund Hall, Oxford, where he was awarded a PhD in social anthropology. امیتو گھوش کا جنم کولکتہ میں 1956 میں ہوا ہے. وہ ایک بنگالی انگلش کے رائٹر ہے انگلش لینگویج کے. تو گھوش کی جو تعلیم ہے وہ اس نے حاصل کیے ہیں ڈیون اسکول سے، اس کے بعد سینٹ اسٹیفنز کالج سے، اس کے دہلی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد ایڈمونڈ ہال آکسفورڈ، جہاں پر اس کو پی ایچ ڈی ان اینتھروپولوجی انسانیات، علم الانسان کی ڈگری سے پی ایچ ڈی اس کی اس شعبے میں اس کو اس ڈگری سے نوازا گیا. گھوش لیوز ان نیو یارک وتھ ہز وائف ڈیبرو بیکر. They have two children, Lila and Nayan. He has been a fellow at the Center for Studies in Social Sciences, Kolkata. In 1999, Ghosh joined the faculty at Queen's College, City University of New York as Distinguished Professor in Comparative Literature. He has also been a visiting professor to English Department of Harvard University since 2005. گھوش اپنی بیوی کے ساتھ نیو یارک میں رہتا ہے، ڈیبرو بیکر کے ساتھ. تو ان کی 2 بچے ہیں، ایک کا نام ہے لیلا اینڈ دوسرے کا نام ہے نیان. گھوش کو فیلوشپ حاصل تھی سوشل سائنسز میں کولکتہ میں 1999 میں. گھوش نے جوائن کیا ہے کوئینز کالج میں، فیکلٹی آف کوئینز کالج میں اس نے جوائن کیا ہے. اس کے بعد سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں وہ بحیثیت ایک قابل شناخت پروفیسر کمپریٹیو لٹریچر کے لیے وہ رہے ہیں. وہ وزٹنگ پروفیسر تھے انگلش ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں 2005 سے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر رہے ہیں. تو گھوش کی جو ورکس ہیں، گھوش ہیز آلسو ریٹن ان این انٹیوگ لینڈ 1992, ڈانسنگ ان کمبوڈیا ایٹ لارج ان برما 1998, کاؤنٹ ڈاؤن 1999, اینڈ دا امام اینڈ دا انڈین 2002, a large collection of essays on different themes and such as fundamentalism, history of the novel, Egyptian culture and the literature. In 2007, he was awarded the Padma Shri award by the Indian government. یہ گھوش کے جو نمایاں اس کے جو کام ہیں جو اس نے انگلش لٹریچر کے لیے کیے ہیں، ان میں ان این انٹیوگ لینڈ 1992 میں، اس کے علاوہ ڈانسنگ ان کمبوڈیا ایٹ لارج ان برما 1998, کاؤنٹ ڈاؤن 1999 میں، اینڈ دا امام اینڈ دا انڈین 2002 میں. اس کے علاوہ اس نے لارج کلیکشن آف بہت سارے انہوں نے مضامین کے
مختلف تھیمز پر بہت سارے مضامین کی مجمع اس کے شائع ہو چکے ہیں. تو 2007 میں امیتو گھوش کو یعنی بھارت سرکار کی طرف سے پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یہ تھی یعنی آتھر کے بارے میں یہاں پر یعنی کچھ جانکاری. تو اب ہم اس چیپٹر کی یہاں پر انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. دا گاڈ آف دا اونلی ورلڈ، یعنی یہاں پر جو گاڈ یہ سمبولائز کرتا ہے پوائنٹ آف ڈیتھ کو. اسی طرح سے اونلی ورلڈ یعنی اٹ از دا سمبل آف مینز لائف، یعنی انسان کی زندگی کا جو گاٹ ہے وہ یعنی پوائنٹ لاسٹلی اس کا جو انجام ہے وہ پوائنٹ آف ڈیتھ ہے، یعنی وہ اس گاٹ پر پہنچتا ہے جو یعنی ہر ایک انسان کو جس گاٹ یعنی تک جس گاٹ سے گزرنا ہے یعنی موت سے گزرنا ہے. تو the writer had a friend named Aga Shahid. Both of them lived in America. Shahid was suffering from cancer. He knew that he was not going to live long. He asked the writer to write something about him, about his death. The writer kept his promise. In this chapter, he writes about Shahid as he knew him. He gives here a brief chronology of Shahid's life and his acquaintance with him. یعنی یہاں پر ادیب کا ایک دوست یعنی اس چیپٹر میں جس کو ہم اب یعنی دا گاڈ آف دا اونلی ورلڈ، یعنی ادیب کا ایک دوست تھا یعنی جس کا نام آغا شاہد تھا. یعنی امیتو گھوش کا ایک دوست جس کا نام آغا شاہد تھا. وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے. شاہد کینسر میں مبتلا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. اس نے ادیب سے کہا کہ وہ اس کی موت کے بعد اس پر کچھ لکھے. ادیب نے اپنا وعدہ نبھایا. اس مضمون میں وہ شاہد کے بارے میں سب باتیں لکھتا ہے جو وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. وہ یہاں شاہد کی زندگی اور شاہد کے ساتھ اپنی جان پہچان کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہے. Both the writer and the Shahid had studied at Delhi University. Although their time at the university had briefly overlapped, they had never met. Shahid belonged to Kashmir and in 1975 he migrated to America where his brother was already settled. Later Shahid's two sisters also joined them. Shahid used to write poems and a collection of his poems was published. The writer had read some of these poems and was greatly impressed, but he had never met Shahid so far. The two had some friends in common. One of them put the author in touch with Shahid between 1998 and 1999. The two had several conversations on the phone and even met a couple of times. In February 2000, Shahid had a sudden blackout. The tests revealed that he had brain cancer. On 7 May 2000, the writer went to Shahid's college where Shahid was employed as a teacher. The writer saw that Shahid was very popular with his students. Now Shahid moved to Brooklyn, New York, so that he could be close to his youngest sister. The writer also lived a few blocks away and the two now met quite often. Though Shahid knew he was not going to live long, he was always jovial and full of wit. On 25 April 2001, the writer telephoned Shahid to remind him of an invitation to a friend's house for lunch. It was the first time that Shahid spoke to the writer about his approaching death. He asked the writer to write something about him, about his death. The writer tried his best to
evade the topic, but Shahid said, "You must write about me." Now the writer could do nothing but say, "I will do the best I can." The writer started keeping a record of all the conversation and meetings he had with Shahid. He noted that Shahid shared with him a fondness for Rogan Josh, Roshan Ara Begum, Kishore Kumar, and old Bombay films, and both of them shared an indifference in cricket. Shahid was admitted to hospital on 21st May 2001. He had now become very weak and could hardly stand, yet he was as cheerful as ever. The writer met him last on 27 October 2001. Shahid died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December 2001. The writer says that he feels a great void without Shahid. He feels amazed that so brief a friendship has resulted in such a vast void. Often when he walked into his living room, he remembers Shahid's presence there. यानी अदीब और शाहिद दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे थे। अगरचे यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई का वक्त साथ साथ ही रहा था, लेकिन वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। शाहिद कश्मीर का रहने वाला था। 1975 में वो अमेरिका चला गया, जहां इसका भाई पहले से ही रहता था। बाद में शाहिद की 2 बहनें भी वहां इसके साथ जाकर रहने लगीं। शाहिद नज़में लिखा करता था, यानी वो पोएम्स लिखा करता था, और उसकी नज़मों का एक मजमा छप चुका था। अदीब ने इनमें से कुछ नज़में पढ़ी हुई थी और उनमें से बहुत, यानी उनको पढ़कर वो बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन वो अब तक शाहिद से कभी नहीं मिला था। दोनों के कुछ साझे दोस्त थे, यानी सच्चे दोस्त थे, एक जैसे दोस्त थे। इनमें से एक दोस्त ने अदीब का शाहिद के साथ तारुफ करवाया। 1998 और 1999 के बीच उन्होंने कई बार एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत की और कई एक बार एक दूसरे से मिले भी। फरवरी 2000 में शाहिद अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टरी जांच करने पर पता चला कि इसे दिमाग का कैंसर था। 7 मई 2000 को अदीब शाहिद से मिलने इसके कॉलेज गया, जहां शाहिद एक उस्ताद की हैसियत से काम कर रहा था। अदीब ने देखा कि शाहिद अपने शागिर्दों में मकबूल था। अब शाहिद यानी न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगा ताकि वो अपनी सबसे छोटी बहन के नज़दीक रह सके। अदीब भी वहाँ से कुछ ही ब्लॉक दूर एक घर में रहा करता था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलने जुलने लगे। अगरचे शाहिद जानता था कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा, फिर भी वो सदा खुश और हंसी मजाक से भरा रहता था। 25 अप्रैल 2001 को अदीब ने शाहिद को ये याद दिलाने के लिए फ़ोन किया कि इन्हें एक दोस्त के घर पर दोपहर के खाने की दावत दी गई है। ये पहली बार था जब शाहिद ने अदीब से अपने करीब आ रही मौत की बात की और इससे अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि अदीब इसकी मौत के बाद इसके बारे में कुछ लिखे। अदीब ने इस मौजू को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाहिद ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। अब अदीब को ये कहना ही पड़ा, जो भी मुनासिब होगा मैं करूँगा। अदीब ने उन सभी मुलाकातों और बातों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया जो वो शाहिद के साथ किया करता। इसने देखा कि इसकी तरह शाहिद भी रोगन जोश, रोशन आरा बेगम, किशोर कुमार और पुरानी बम्बई फिल्मों का शौकीन था, और क्रिकेट में दोनों का कोई शौक नहीं था। 21 मई 2001 के दिन शाहिद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह खुश था।
ادیب اس سے آخری بار 27 اکتوبر 2001 کو ملا۔ شاہد 8 دسمبر 2001 کو صبح 2 بجے اپنی نیند میں ہی چل بسا۔ ادیب کہتا ہے کہ شاہد کے بنا وہ بہت خالی پن محسوس کرتا ہے۔ اس سے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی کم مدت کی دوستی اس سے کتنا بڑا خالی پن دے گئی ہے۔ اکثر جب وہ چل کر اپنے بیٹھنے کے رہائشی کمرے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس سے وہاں شاہد کا ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس چیپٹر میں جو دا گاڈ آف دا آن دی ورلڈ ہے، یہ امیتو گھوش نے اپنے دوست شاہد کی زندگی کے حالات اس نے بیان کیے ہیں، جس کا اس نے وعدہ لیا تھا اس کو، اس کے مرنے سے پہلے اس سے، جب اس کو وہ برین کا کینسر تھا اس کا، تو اس نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کچھ لکھنا۔ تو اسی پرامس کو اس نے یہاں پر زندہ رکھتے ہوئے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اس دا گاڈ آف دا اونلی ورلڈ کو امیتو گھوش نے شاہد کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کلاس میں آتھر اور اس پوری چیپٹر کا جو انٹروڈکشن ہے، اس کے بارے میں آج کی اس کلاس میں نے آپ کو جانکاری دی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کو فارملی باقاعدہ طور پر چیپٹر وائز پیرا وائز اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کل کی کلاس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔